الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال اليوم أكملت لكم دينكم وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اگرچہ آج کی مجلس بعض وجوہات کی بنا پر ذرا مختصر رہے گی، جس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے ابھی آپ کے شہر میں آئے ہوئے شاید 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بہت لمبی فلائٹ تھی، لیکن مجلس جتنی مختصر ہے آغاز مجلس میں نے قرآن کی اتنی ہی زیادہ آیتوں کی تلاوت کی تاکہ جو پورے 8 دن کچھ مجالس کچھ خوشحالی کی محفل وہ سب کے بارے میں آیتیں شروع ہی کی مجلس میں آ جائیں۔ سب سے پہلی جس آیت کی تلاوت کی گئی یہ ایک ایسا سورہ ہے جس کا آغاز شہزادی کونین سے ہوتا ہے اور اختتام امام زمانہ پر۔ یہ سورہ شروع ہوتا ہے شہزادی کے بیان سے، ختم ہوتا ہے زمانے کے امام کے بیان پر۔ اور اس وقت اس کی صرف ایک آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ بہت ہی مشہور حدیث ہے، آج کل بہت زیادہ پڑھی جا رہی، کہ جس میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، شب قدر، قدر کی رات، نائٹ آف قدر، اس سے مراد ہماری دادی کی ذات ہے۔ اور یہ جو قرآن نے کہا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو لیلۃ القدر کو یا شب قدر کو سمجھ سکے۔ تو یہ ہماری دادی ہیں کہ جن کی صحیح معرفت کسی نے کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، کسی انسان میں وہ عقل ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث اس ایک حدیث سے مل کر آج کی مجلس کا ایک موضوع بن جائے گی۔ کون سی حدیث؟ کہ یا علی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی تمہاری معرفت کسی نے حاصل نہیں کی سوائے اللہ کے اور میرے، یا فاطمہ کے بارے میں امام معصوم نے کہا کہ فاطمہ کی ذات وہ ہے کہ معرفت دنیا کا کوئی انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اور علی اور فاطمہ کی معرفت کے علاوہ بھی کئی ایسے پوائنٹس یا نقطے جن میں آپ کو ایک میچنگ نظر آئے گی، چنانچہ اس کے بعد قرآن کی جس دوسری آیت کی میں نے تلاوت کی یہ اپنی جگہ ایک اتنا اہم میسیج و پیغام ہے کہ ہر آدمی زبان سے تو کہتا ہے، عمل کے وقت بھول جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کی گئی، سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اعلان کیا کہ یہ دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اکملت لکم دینکم، اب یہ مکمل، اور اسی مکمل ہونے کا نتیجہ یہ
کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں یہ مکمل دین، اب اس میں داخل ہونا تو پورے طریقے سے داخل ہونا، آدھا آدھا نہیں چلے گا، یہ 50-50۔ اور اگر کوئی پورے طریقے سے داخل نہیں ہوا تو اس کے لیے اعلان بھی ہو گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ اسلام مکمل دین۔ اچھا، ہر آدمی اپنی زبان سے یہی کہتا ہے کہ اسلام مکمل دین، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء دین لے کر آئے وہ اس زمانے کے اعتبار سے ٹھیک تھا، لیکن مکمل دین صرف اسلام ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں اسلام میں کسی اور کا جوڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ دو کشتیوں میں پیر رکھنے سے آدمی نقصان ہی اٹھاتا ہے، کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جب اسلام مکمل دین ہے تو آپ کو نماز بھی اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح سے اسلام بتا رہا، اور روزہ بھی اسی طرح سے رکھنا ہے جس طرح اسلام بتا رہا، اور حج بھی اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اسلام بتا رہا، اور چیریٹی بھی اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اسلام بتا رہا، نہیں شادی بھی اس طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے اسلام بتا رہا، بچے کی برتھ ڈے پارٹی بھی اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اسلام بتا رہا، کاروبار بھی اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اسلام بتا رہا، کہیں جاب بھی اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اسلام بتا رہا، حتیٰ یہ کہ کوئی تفریح یا انٹرٹینمنٹ میں جانا ہے تو وہاں بھی طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو اسلام نے بتایا۔ نامکمل مذہب، انکمپلیٹ، وہاں تو یہ چلے گا کہ بھائی عبادت کا طریقہ ان سے لو، باقی چیزیں تو انہوں نے بتائی ہی نہیں ہیں، تو وہ اپنے تجربے، اپنے والدین، اپنا سماج، اپنا کلچر، وہاں سے چیزیں اختیار کرو۔ لیکن اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ جس طرح سے ایک مومن مسجد کے اندر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اسی طرح اسے اپنے دکان کے کیش رجسٹر پر بیٹھ کر بھی اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ بھائی اسلام میں کمی کیا کہ ہم کسی اور سے کوئی چیز قرضے پر لیں اور اس کو اسلام کے ساتھ ملائیں؟ ہمارے یہاں آج تک کتنی ہی شادی بیاہ کی رسومات ایسی جو ہندو کلچر کے نتیجے میں آئی ہیں اور اب تک ہم نے اس کو اختیار رکھا ہوا۔ حتیٰ میں یہاں تو اس سے پہلے بھی جب آیا تو ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، تو مجھے آپ کا تو نہیں پتا، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی موت تک کی کتنی رسومات ایسی، غسل میت اسلام سے لیا، کفن اسلام سے لیا، نماز جنازہ اسلام سے لی، اور اس کے بعد مرنے کے حوالے سے کتنی ہی ایسی ہمارے یہاں رسمیں اور ٹریڈیشن جو چلے آ رہے ہیں ہندوؤں سے، اسی کو اختیار کیا گیا۔ اور آج کل ہمارے بچے 21ویں صدی 21st سینچری ویسٹ میں بیٹھے۔ اسلام کوئی کمی نہیں ہے کہ ہمیں یہاں جس ماحول میں ہے یہاں سے کچھ چیزیں لے کے دین میں شامل کرنا پڑے، اس پر تفصیلی بات بعد میں ہوگی، لیکن اسلام کتنا مکمل دین ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی بات، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کا واقعہ، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ علامہ فخر الدین رازی کا واقعہ۔ ان میں سے کسی ایک کا ہے، لیکن پرسنالٹی کے نام کی اتنی اہمیت نہیں ہے، میسج ان کا واقعہ ہو کہ ان کا واقعہ ہو۔ جلال الدین سیوطی حافظ تھے، حافظ قرآن نہیں، حافظ حدیث۔ حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جسے قرآن کی 6500 آیتیں زبانی یاد، اور حافظ حدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں راویوں کے نام کے ساتھ زبانی یاد۔ عجب ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ وہ ساری زندگی دین اہل بیت کی مخالفت کرنے کے بعد مرنے سے پہلے دین حقہ میں شامل ہو گئے، مومن بن گئے، اور جو دلیلیں جس کی وجہ سے انہوں نے شیعت قبول کی، تو اس میں سب سے اہم ایک ہی بات تھی۔ دیکھیں مسلمانوں کے 2 فرقوں کا اختلاف اس بات پر ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد اپنے سکسیسر کے طور پر یا سکسیشن کے طور پہ کوئی ہدایت دی ہے، یا یہ چھوڑ دیا امت پر کہ تم لوگ خود فیصلہ کرو کہ میرے بعد کسے میرا جانشین بنانا۔
بنیادی اختلاف یہ، پھر بعد میں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے اختلاف آتے چلے گئے۔ پیغمبر کے بعد اس امت کی قیادت، اس امت کی رہبری، اس امت کی گائیڈنس، اس امت کے معاملات پیغمبر خود مقرر کر کے گئے اپنے جانشین اور خلیفہ کو، یا یہ لوگوں پہ یہ معاملہ چھوڑ دی؟ تو اب وہ یہ کہتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی ہی کو زیادہ علماء نے ترجیح دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسلام پہ غور کرتے ہیں تو اسلام اتنا مکمل مذہب ہے کہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیروں کے موومنٹ پر بھی اسلام کنٹرول کرتا۔ کھانا کھانا تو کون سے ہاتھ کو آگے بڑھائیں گے کہ رائٹ یا لیفٹ، اور کوئی نجاست کو پوچھنا یا صاف کرنا ہے تو کون سے ہاتھ سے اس عمل کو انجام دیا جائے گا؟ آپ کے پیروں کا موومنٹ۔ مسجد میں جانا ہے تو کون سا پیر پہلے مسجد میں انٹر ہوگا، کون سا پیر بعد میں، اور ریسٹ روم یا واش روم یا باتھ روم میں جانا ہے تو کون سا پیر پہلے داخل ہوگا اور کون سا پیر بعد میں داخل ہوگا۔ جو اتنا کمپلیٹ مذہب ہے کہ آپ کے پیر میں کس جگہ پہ پہلے سیدھا پیر یعنی رائٹ اور کہاں پہ پہلے لیفٹ یعنی الٹا پیر داخل کیا جائے، جو اتنا مکمل مذہب، جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی ہم کو ہدایت دیتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ کہ پیغمبر کے بعد یہ امت کے حالات اور معاملات کیسے چلائے جائے، وہ چھوڑ دیا جائے بغیر کسی انسٹرکشن کے؟ کہا یہ عقل ہی قبول نہیں کرتی۔ اور واقعاً ایسا ہی کہ ہر چیز کے بارے میں اسلام کے پاس کوئی نہ کوئی انسٹرکشن موجود ہے، چاہے 1400 سال پہلے کا جاہل عرب ہو، چاہے 21ویں صدی کا اٹلانٹا ہو، اور چاہے 1000 سال بعد جب انسان جوپیٹر اور مارس اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن اب اس کے بعد ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے 100، ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جس میں مائیکل ہارٹ نے پوری ہیومن ہسٹری کو سروے کرنے کے بعد 100 ایسی پرسنالٹیز کا سلیکشن کیا، اور ان کو بھی اس نے ان کی امپورٹنس کے اعتبار سے نمبر دیا۔ جو اس کے اعتبار سے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نمبر 1، جو اس کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتا ہے تو وہی نمبر، جو اس کے اعتبار سے 50 پہ آتا ہے وہی نمبر۔ یعنی اس نے زمانے کے اعتبار سے کتاب نہیں لکھی کہ سب سے پہلے زمانے والا نمبر 1 بعد والا نمبر 2، نہیں، اس کی اس شخصیت کی امپورٹنس یا اس کا انسانی تاریخ پہ اثر۔ بہت خشک بات ہو رہی ہے لیکن صرف 1 منٹ کا جملہ تھا، ختم بات۔ اس نے نمبر 1 دیا ہے ہمارے پیغمبر کو، اگرچہ وہ مسلمان نہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کا ماننے والا ہے، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کسی کو 5واں نمبر دیا، کسی کو 15واں نمبر۔ اب پیغمبر کو نمبر 1 جو اس نے لکھا کہ سب سے زیادہ انسان پر جس شخصیت کا اور پرسنالٹی کا اثر ہے ہیومن ہسٹری پر، وہ یہ مسلمانوں کا رسول۔ تو خاص بات جو اس نے لکھی، جو سب سے اہم اس کی نگاہ میں بات تھی، وہ یہ کہ یہ رسول ایسا ہے کہ جو کہتا وہ پریکٹیکل بات ہوتی ہے، آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں کو بھی اس سے اختلاف ہے۔ مولانا کیا عورت ایسا حجاب کر سکتی ہے جیسا آپ لوگ مجلسوں میں پڑھتے ہیں؟ مولانا کیا اس طریقے سے بزنس کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے آپ لوگ ممبر پہ پڑھا کرتے ہیں؟ لیکن یہ باتیں تو بعد میں آتی رہیں گی، ابھی تو اتنی سی بات کہ وہ کہتا ہے کہ اس پرسنالٹی کی سب سے اہم خاصیت یہ کہ کوئی ایسی بات اس نے نہیں بتائی یا کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا جو انسان کے لیے مشکل، لیکن خالی یہ نہیں، اور جو اس نے کہا اس پہ خود بھی پہلے عمل کیا، اس کے بعد پھر لوگوں سے کہا اس پہ عمل کرنا۔ اور آگے اس کتاب میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے حالات میں لکھتا بھی کہ انہوں نے ایک نظام دیا لیکن اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ بعد والوں نے جو کیا سو کیا۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پیغمبر کی خاصیت تھی کہ خود بھی پہلے عمل کیا اور اس کے بعد وہ نظام دیا جس پہ ہر انسان عمل کر سکتا۔ پیغمبر کی یہی سب سے بڑی خوبی سورہ یونس کی ایک آیت بنی کہ پیغمبر مکے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری ساری زندگی دیکھی، میں جو کہہ رہا ہوں پوری زندگی تم دیکھ چکے ہو کہ اس پہ میں نے خود بھی عمل کیا۔
اب یہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ مگر پیغمبر کی یہ سب سے بڑی خصوصیت اس کی نگاہ میں ایک جگہ پہ اس پہ ایک اعتراض آ سکتا، اور وہ اعتراض آئے گا ہماری عورتوں کی طرف سے۔ آپ کو پتا ہے کہ عورتیں ویسے ہی بہت بولتی ہیں، اور جو بہت زیادہ بولتا ہے تو پھر بہت سی بےتکی اور نانسینس باتیں بھی بولی جاتی ہیں۔ لیکن عورتیں جو آبجیکشن کر سکتی ہیں، یہ ایسا اعتراض ہے جو مرد بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ جیسا ابھی میں نے ایک آدھ جملہ کہہ دیا کہ بھئی اگر ہم کوئی ایسا مسئلہ بتائیں جو آپ کے لیے بہت مشکل، تو آپ یہی تو کہیں گے نا کہ مولانا لوگوں کو کیا پتا، کتاب میں پڑھا اور بتا دیا، وہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر جاتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ پریکٹیکل لائف کے ریکوائرمنٹ اور تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ وہ کبھی آ کے دکان پہ بیٹھیں تو ان کو پتا چلے کہ بزنس کیسے کیا جاتا۔ چنانچہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا آپ کو کیا معلوم، آپ کو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ چنانچہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں اوروں کو چھوڑیں، آج تو خیر ایک ماحول بن گیا ہے مرجعیت کی مخالفت کا۔ ذرا سی بات پہ لوگ کہہ دیتے ہیں، جو بدتمیز لوگ ہیں وہ تو براہ راست ہی کہہ دیتے ہیں کہ مرجع کیا چیز، ایسا کوئی اسلام میں سسٹم نہیں ہے، یہ چند مولویوں نے اپنے کھانے کمانے کا ایک سسٹم قائم کیا، اور پھر اس میں خمس کو بھی لا کے ملا دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ خمس ہمارا ٹاپک کیسے نہ بنے؟ شہزادی کونین کا ذکر ہو، ایک حجاب کی بات ضرور ہوگی، چاہے لوگوں کو پسند آئے چاہے ناپسند، اور ایک خمس کی بات ضرور ہوگی۔ لیکن آج نہیں، آج جو بیچارے آ گئے ہیں کچھ لوگ، ان پر کیوں زیادتی میں کروں، تو بہت ہی مختصر کہ ایک تو مرجعیت کے وہ لوگ مخالف ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مرجعیت کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چند مولویوں نے اپنے کمانے کھانے کا ایک دھندا بنایا، ایک سسٹم، ان کو تو رکھیے ایک طرف۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس مسئلے کی اہمیت کو، لیکن ان کے دلوں میں یہ خیال آتا کہ یہ ہمارے مراجع نجف کے یا قم کے ایک کمرے میں بیٹھنے والے، ان کو کیا معلوم کہ نیو یارک، واشنگٹن، اٹلانٹا، لندن، پیرس یا ٹوکیو یا ٹورنٹو میں کیا ہو رہا۔ چنانچہ وہ احترام کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لیے یا شریعت الگ ہونا چاہیے یا مرجع الگ ہونا چاہیے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا، خاص طور پر خاص اٹلانٹا کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ویسے ویسٹ میں یہ چاند کا مسئلہ، یہ مون سائٹنگ ایک ایسا ہی مسئلہ بنا دیا گیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں آج کی مجلس کا موضوع نہیں، اس کو رکھیے ایک طرف۔ لیکن انتہائی مخلص آدمی بھی، مجھے یاد ہے جب میں نے شروع میں جو حج کیے تھے، بڑے ٹف حج ہوتے تھے۔ آج تو حج بہت آسان بن گیا، حج نہیں رہا، ایک ریلیجس انٹرٹینمنٹ اور ریلیجس پکنک کی شکل کچھ لوگوں نے اس کو دے دی، اور یہ بات بھی آگے چل کے تفصیل سے آئے گی۔ لیکن فی الحال یہ کہ آج سے 40 سال پہلے کا حج کتنا مشکل تھا، نہ مکے میں پانی ملتا تھا حج کے قریب، نہ روٹی ملتی تھی۔ پاکستان گورنمنٹ حج سے ایک ہفتے پہلے ہر حاجی کو آٹا منگوا کے پاکستان سے دیتے تھے کہ اپنے گھر میں خود روٹی پکاؤ۔ مکہ شہر میں نہ آٹا ہوتا تھا نہ روٹی، یہی مسئلہ پانی کا، ایک ہفتے بغیر پانی کے بیٹھے ہوئے اور حج کر رہے ہیں، جہاں ہر موقع پر طہارت چاہیے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس میں کوئی مسئلہ بتا دی، اور وہ حاجی مولانا آپ کو کیا پتا کیسے اس مسئلے پہ عمل کرے؟ ہم نے کہا ہمارا نہیں ہے، یہ آغا خوئی کا مسئلہ ہے، اس وقت ان کی تقلید۔ اس نے کہا آغا خوئی کو کیا پتا، نجف کے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں یا عرفات مینا میں آ کے دھکے کھائیں تو ان کو پتا چلے کہ حج کسے کہتے ہیں۔ اب وہ آدمی کی نیت خراب نہیں تھی، فرسٹریشن اتنا ہوتا کہ کبھی کہا مولوی کو نہیں پتا، کبھی کہا ریسیڈنس عالم کو نہیں معلوم، کبھی کہا کہ مجتہد کو نہیں پتا، کبھی کہا مرجع کو نہیں معلوم۔ یہی سلسلہ غصے کے عالم میں، فرسٹریشن کے عالم میں آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھے گا تو اس طرح آگے بڑھے گا کہ ہماری عورتیں، عورت سے ہم نے کہا کہ یہ اسلام عورت کی یہ ڈیوٹیز بتاتا ہے، آپ کو یہ کرنا۔ مثلا اب جو بات میں جو ایگزامپل دے رہا ہوں یہ پوری اسلامی نہیں،
یہ تھوڑا بہت ہمارے کلچر کی بھی. اور اکثر علماء یہ مثال دیتے ہیں, آپ نے مثال تو سنی ہوگی, کہ مثلا کسی وجہ سے ذرا سی تاخیر ہو گئی نماز پڑھنے میں, اب نماز کا وقت جا رہا, اور دوسری جانب اسی وقت بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے اور پریشان کر رہا, اور تیسری جانب اس تیسرے جملے کے لیے میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے اگزامپل نہیں, تیسری جانب معلوم ہوا کہ شوہر کے آفس سے گھر آنے کا وقت آ گیا, اس کو گرم گرم روٹی چاہیے. یا تو آپ لوگ روٹیاں پکا کے کھلاتے ہوں گے نا, لیکن ہمارے انڈیا پاکستان میں عورتیں شوہروں کو روٹیاں پکا کے کھلاتی ہیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ابھی 3 دن پہلے میں کسی مومن کے گھر میں گیا تھا, تو پاکستان ٹی وی کا کوئی پروگرام چل رہا تھا جس کے اندر یہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا, کہ صرف اس بات پر. اب یہ پہلے بہت کامن تھا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس 25 اپریل 2013 کو بھی یہ واقعہ پیش آئے. 32 روپے 8 آنے مہر دے کے شوہر نے بیوی کو اس بات پہ گھر سے نکال دیا کہ جب وہ آفس سے آیا تو روٹی گرم نہیں تھی, ٹھنڈی ہو چکی تھی. تو اب یہ آج کے دور کی بھی یہ بات, ابھی کی بات کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ ایک طرف نماز قضا ہو رہی ہے, ایک طرف بچے کو سنبھالنا ہے, ایک طرف گھر والوں کو دیکھنا, ان کے کھانے کا انتظام کرنا. اور ہم نے کہا کہ بھئی نماز بہت اہم ہے, آپ کو ہر صورت میں نماز پڑھنا, یہ ساری ذمہ داری ادا کرنا. تو ہو سکتا کوئی عورت غصے کے عالم میں کہہ دے کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے, ہم نے کہا یہ رسول کا حکم. تو زبان پہ یہ جملہ غصے میں آ سکتا کہ ارے رسول کیا جانے, وہ عورت ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ ایک وقت میں اتنے سارے کام کیسے کیے جائیں. انہوں نے تو کہہ دیا کہ نماز بھی پڑھو, بچے کا بھی خیال کرو, گھر والوں کا بھی خیال کرو. اب دیکھیے یہ خالی ایک چھوٹی سی مذاق والی اگزامپل نہیں, عورتوں کی زندگی میں بار بار ایسے مسئلے پیش آتے ہیں کہ جواب ملے گا کہ رسول کا کیا, وہ تو کہہ کے چلے گئے. اسماء بنت خارجہ نے بڑے ہی عمدہ انداز میں اور بہت ہی بہترین طریقے سے مگر یہی سوال تو کیا تھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ, آپ نے مردوں کو تو اتنی فضیلتیں بتا دی, ہم عورتوں کو آپ محروم کر رہے ہیں. روایت مشہور بھی ہے اور روایت بعد میں آنے بھی والی ہے, اس لیے چھوڑ رہا ہوں. تو جگہ جگہ ایسے مرحلے آئیں گے کہ جہاں پہ عورت یہ دل میں خیال لا سکتی, جہاں پہ عورت کی زبان پہ یہ جملہ آ سکتا کہ رسول اللہ نے حجاب کا حکم دے دیا, رسول اللہ نے مثلا شوہر کی خدمت کا حکم دے دیا. اس طرح سے تو نہیں جیسے لوگ ہمارے ہاں سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال ایک ہے مسئلہ اسلام میں. رسول اللہ نے اس طرح سے بچے کی تربیت کا مسئلہ بتا دی, لیکن انہیں کیا پتا کہ عورتوں کے ساتھ کتنے مسائل لگے ہوتے ہیں, کس طریقے سے اس سب پہ ایک وقت میں عمل کیا جائے. پیغمبر کی رسالت کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے, جو مین کیریکٹرسٹک, وہی حکم دیا جس پہ خود عمل کر کے دکھایا, وہ عورتوں کے حوالے سے نامکمل رہ جائے گی. عورت کہے گی کہ ہم سے کہہ کر تو چلے گئے, لیکن پیغمبر کو کیا معلوم عورتوں کو کس طرح زندگی گزارنا. پیغمبر کی رسالت انکمپلیٹ رہ جائے گی. ضرورت ہے کہ کوئی ایسی پرسنالٹی اور شخصیت ہو کہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ عمل کر کے دکھائے اور کہے کہ تم عورتیں یہ سمجھ رہی ہو, نہیں آ کے فاطمہ کو دیکھو, میرا بابا حکم دے رہا ہے, فاطمہ اس پہ عمل کر رہی ہے, فاطمہ کے وجود کو ماننا پڑے گا ورنہ رسالت انکمپلیٹ رہ جائے گی. اسی لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا نہیں کہا, میرے دل کا ٹکڑا نہیں کہا, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں اگر رسول ہوں تو فاطمہ کار رسالت میں برابر سے میرے ساتھ شریک ہے. مگر جو میں نے شروع میں ایک وعدہ کیا تھا اس سے اس جملے کو ملا کے مکمل کروں. معرفت کی بات آئی تو یہ علی وہ شخصیت ہے کہ جس کی معرفت کو یہاں کوئی انسان نہیں کر سکا, یا فاطمہ وہ شخصیت. اور یہاں مکمل کرنے کی بات آئی تو فاطمہ وہ ہے جنہوں نے رسالت کو مکمل کیا ہے, اور علی وہ ہے کہ من کنت مولا کے اعلان نے دین کو مکمل کیا ہے. علی دین مکمل کرنے والے, زہرا رسالت کو مکمل کرنے والی. اور خالی یہی نہیں, سلسلے کو ذرا سا آگے بڑھائیے, ذرا سا آگے بڑھائیے. دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ سب علی کی یادگار, اور جتنے امام باڑے ہیں یہ سب فاطمہ کی یادگار. دنیا کی مسجدیں کہاں سے بنی؟
اگر آپ خانہ خدا کی تاریخ پر نہ جائیں بات بہت پھیل جائے گی، ورنہ تو خانہ کعبہ کی تاریخ کہ کعبہ قبلہ کب بنا اسے چھوڑی. اسلام میں اللہ کے رسول کے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ سب سے پہلی مسجد رسول اللہ کے آنے کے بعد، اس اسلام کے آنے کے بعد جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، مسجد قباء. اس سے پہلے کوئی مسجد نہیں بنی تھی، حتیٰ یہ کہ مدینے کی وہ مسجد جس میں رسول خدا آج دفن بھی ہے وہ بھی بعد میں بنی، مسجد قباء. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ لِلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. قرآن سورہ توبہ میں تعریف کر رہا یہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے تقوی پہ بنائی گئی. مسجد قباء کیسے بنی؟ کیونکہ اس مجمع میں حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کافی چہرے نظر آ رہے ہیں، اور جو بھی حاجی یا مدینے کا زائر مدینے جاتا، اصل مقصد تو اس کا روضہ رسول پہ حاضری اور جنت البقیع میں حاضری، لیکن قباء کی زیارت ضرور کرتا، جس کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پیغمبر نے مسجد بنانے کے بعد بھی ویک میں ایٹ لیسٹ ایک دن، وہ سیٹرڈے، روزانہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو 70 ایسے حج کا ثواب ملے گا جو اللہ قبول کر چکا. تو بڑی اہم مسجد ہے، ہر آدمی زیارت کرتا. اب آئیے، جن لوگوں نے آج سے 35 سال پہلے زیارت کی انہیں یاد ہوگا اس مسجد کے اندر اونٹنی کا ایک نشان بنا تھا، اونٹ. اور بعد میں جب مسجد کا ایکسٹینشن فہد نے کیا تو اس نشان کو ختم کر دیا، لیکن پاکستان کا ایک سول انجینئر اس کمپنی میں تھا جو مسجد کو ریکنسٹرکٹ کر رہی تھی. تو جو مسجد کا مین ڈوم ہے یا بڑا گنبد، اس کے اندر اس نے براؤن کلر کا ایک چھوٹا سا پتھر لگا دیا. ہر سال ہم اپنے ساتھ جانے والوں کے آئی سائٹ کا امتحان لیتے ہیں کہ ذرا پہچانیے، البتہ اشارے نہ کیجیے گا ورنہ اس کو نکال دیا جائے گا. وہ پتھر وہی اونٹنی کے نشان کی جگہ. تو یہ اونٹ، اونٹنی، نشان، پتھر، یہ سب ہے کیا؟ مسجد قباء کی مختصر تاریخ، بہت ہی مختصر. جب اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو پیغمبر مدینے میں انٹر نہیں ہوئے. مدینے سے باہر قباء وہاں ٹھہر گئے کہ ابھی علی اور فاطمہ آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے ان کے ساتھ ہم مسجد میں مدینے میں داخل ہوں گے. ٹھہر گئے پیغمبر. جب میرا مولا بنی ہاشم کی ساری لیڈیز کو لے کر چند دنوں کے بعد قباء میں پیغمبر کو جوائن کیا، پھر پیغمبر چلے. قباء والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے دن ہمارے مہمان رہے، اس کی کوئی نشانی دے جائیے، ایک سوینئر، ایک گفٹ، ایک تحفہ، ایک نشانی. پیغمبر نے کہا کہ مسجد سے بہتر تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور ایک اور روایت کو ہم ذہن میں لے کے آئیں تو جب بھی انسان کسی بھی شہر میں رہنے کے لیے جائے 3 چیزیں بہت ضروری. مسجد نہیں ہے تو بنائے، قبرستان، اور قبرستان میں وہ سارے چیزیں شامل ہو گئی جو قبرستان سے ریلیٹڈ ہے، یعنی میت کا غسل خانہ اور کفن. اور تیسرا عالم. یہ روایت ہے کہ ایسے ٹاؤن یا بستی میں رہنا مکروہ ہے، حرام تو نہیں کہہ سکتا، مکروہ، جہاں پہ کوئی عالم نہ ہو جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے. تو جب بھی آدمی کسی جگہ رہنے جائے تو بہت ساری چیزیں آدمی سوچتا، اسکول کیسے ہیں، مکانات کیسے ہیں، جاب مارکیٹ کیسی ہے، بزنس چلے گا کہ بزنس نہیں چلے گا، ڈیری کوئن کے کتنے آؤٹ لیٹ مزید کھولے جا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں آدمی ذہن میں لے کے آتا ہے نا، پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا کہ کس ملک میں جانا ہے اور اس ملک کے کس شہر میں جانا. لیکن مومن کو وہ ساری چیزیں صحیح، اللہ نے عقل دی، لیکن ان چیزوں پہ غور کریں. مگر یہ 3 چیزیں، مسجد جہاں اللہ کی عبادت ہو، قبرستان اور عالم، اور نہیں ہے تو اس کا انتظام کرنا. چنانچہ اللہ کے رسول شہر مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، پہلا کام کریں گے وہاں مسجد بنائیں گے، جنت البقیع کے قبرستان کا اہتمام کریں گے. عالم تو خیر پیغمبر سے بڑا عالم کون ہے، لیکن قباء کی بستی. کہا بہترین تحفہ جو میں تمہیں دے سکتا ہوں وہ مسجد. اور پھر کہا کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، لیکن کس طرح بنائی مسجد؟
पैगंबर की ऊँटनी बैठी थी। इस ऊँटनी के दो वाकयात हैं। दूसरा बहुत मशहूर हो गया क्योंकि मैसेज फिल्म में भी आ गया कि पैगंबर ने कहा कि जिसके घर में जाएगी मैं उसके घर में स्टे करूंगा। वो बात का वाकया, वो मदीने में एंटर होने के बाद, और मैं अभी बात कर रहा हूं मदीने की एंट्री से पहले की। पैगंबर ने कहा मेरी ऊँटनी ये जितने इलाके में राउंड लगाएगी वो पहली मस्जिद होगी। पैगंबर की बनाई हुई मस्जिद आज बहुत बड़ी हो गई, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लेडीज हैं वो उस मस्जिद में नहीं जा सकती हैं जो पैगंबर ने अपने हाथ से बनाई थी। लेकिन बहरहाल फतवा सारे मुज्तहिदीन का यह है कि पूरी मस्जिद को कुबा कहेंगे। पैगंबर ने कहा ये मेरी ऊँटनी। अब इसके बाद वो मेरा स्टाइल नहीं है। अगर उस स्टाइल में कोई पढ़ने वाला आता तो आपको बड़ा मजा आता। पैगंबर ने किसी साहब को बुला के कहा कि ये ऊँटनी बैठी है, इसको चलाओ, जितना ये राउंड लगाएगी वो मस्जिद होगी। वो सर से पैर जोर लगा के थक गए, ऊँटनी अपनी जगह से हिली तक नहीं। पैगंबर ने कहा अच्छा फिर कोई और साहब, दूसरे साहब को बुलाया गया। देखिए मेरा वो अंदाज ही नहीं, जो एक ऊँटनी नहीं चला पा रहे हैं। भाई पयाम आजमी साहब का वो बहुत ही मशहूर कलाम तो आपने सुना है ना, खैबर की लड़ाई के हवाले से जो अक्सर उनका कलाम पढ़ा जाता कि रोज आना वापसी पे ये झगड़ा होता था कि कौन पहले भागा है, भागे दोनों, कौन पहले। लोग कहते थे लीडर, लीडर कहता था आर्मी, ये लश्कर, ये मेरा साथ छोड़ के गया। और आखिर में ये फैसला होता था ना ये ना वो, बल्कि घोड़ा पहले भागा। तो वो जो आखिर में उनका कलाम है ना कि जिससे घोड़ा ना संभल सका वो इस्लाम को क्या संभालेगा। मस्जिद कुबा, पैगंबर ने कहा मेरी ऊँटनी, वो अपनी जगह से खड़ी तक नहीं हुई। और आखिर में अच्छा पैगंबर चांस सबको देते हैं ताकि बाद में कोई कंप्लेन या शिकायत ना करे। अच्छा इतनी पैगंबर एहतियात करते हैं, फिर भी लोगों ने पैगंबर पे इल्जाम लगा दिया कि हर जगह अपने दामाद को आगे बढ़ा रहे हैं, हमको चांस ही नहीं दे रहे। पैगंबर ने मदीने में एंटर नहीं हुए कहा कि ये कुबा मस्जिद बनाना, मेरी ऊँटनी को चलाओ। अब ज्यादा जिक्र अच्छा नहीं है, उन दो तीन जिन जिन को पैगंबर ने कहा सब नाकाम हुए। मौलाए मुत्तकियान की जानिब इशारा किया। अली ने अभी ऊँटनी की मिहार हाथ में पकड़ी थी कि एक जोश की आलम में ऊँटनी अपनी जगह से खड़ी हुई। अली आगे आगे चल रहे, ऊँटनी पीछे पीछे चल रही। जितने इलाके में राउंड लगाया वो दुनिया की पहली मस्जिद बनी। आज बाकी सारी मस्जिदें उसी की शबी हैं, उसी की कॉपी हैं, उसी की सुन्नत को हम पैरवी कर रहे हैं। तो दुनिया की पहली मस्जिद अली ने बनाई, और जहां जहां अली का नाम रहा मस्जिदें पहुंचती रही। और दुनिया का पहला इमाम बाड़ा, बाप के वफात के बाद बेटी को मातम करने से रोक दिया गया और कहा कि या दिन को मातम करें या रात को मातम करें। शहजादी सारा दिन मदीने के बाहर खजूर के एक दरख्त के नीचे जाके मातम करती। एक दिन जब शाम को आई तो मौला ने देखा कि जो स्किन जल जाती है धूप की वजह से, शहजादी का सारा जिस्म खाल झुलस गई है। वो अरब के सूरज की गर्मी, घबरा के पूछा बिनते रसूल ये क्या? कहा कि वो दरख्त भी काट के फेंक दिया गया जिसके साए में मैं मातम करती थी। जिस वक्त मौला ने ये सुना तो शहजादी ने फिर ख्वाहिश जाहिर की, क्या है अबुल हसन, मैंने आज तक आपसे कोई ख्वाहिश और फरमाइश नहीं की, जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश एक ऐसी जगह बना दीजिए जहां बैठ के मैं अपने बाबा का मातम कर सकूं। मौला ने सलमान को बुलाए और मदीने के बाहर वो छोटा सा एक कमरा बनाया जिसे बैतुल हुज़्न या बैतुल एहज़ान कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मातम के लिए बनाया गया। ये पहला इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा किसे कहते हैं, इमाम बारगाह किसे कहते हैं? वो जगह जो सिर्फ मातम के लिए बनाई जाए। तो अब देखिए अली और फातिमा को, क्या अली वो है, अली वो जात है कि जिसकी विलायत के ऐलान से दीन मुकम्मल होता। फातिमा वो जात है
کہ جس کی شخصیت سے رسالت رسول مکمل ہوتی، علی وہ ہے جس نے ساری دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں، فاطمہ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے آج ساری دنیا کے امام باڑے بنے ہیں، مگر ذات فاطمہ ایک عجیب منظر ہمارے سامنے آتی۔ یہ واقعہ اب جو میں پڑھ رہا ہوں بہت مشہور ہے، چنانچہ میں اسے جلدی جلدی پڑھ کے اختتام پہ آتا ہوں۔ شہید دست غیب شیرازی نے تو اس کو داستان ہے شگفت اپنی ایک کتاب میں بھی لکھ دیا، لیکن اتنا مشہور واقعہ کہ کربلا نجف بچہ بچہ اس کو جانتا، آج سے 200 سال پہلے۔ اچھا، میں اسی اپریل کے شروع میں کربلا محلہ میں تھا، تو جس وقت کربلا کی زیارتیں کرتے ہوئے ہم لوگ چھٹے امام کے باغ میں پہنچے۔ وہ جو ایک باغ ہے چھٹے امام کا، جہاں پہ امام زیارت کے لیے آتے وقت پہلے تھوڑی دیر اسٹے کرتے تھے اور پھر غسل کر کے کربلا میں انٹر ہوتے تھے۔ تو وہ جو باغ ہے امام کا، وہاں پہ چھٹے امام کی زیارت پڑھی جاتی، بلکہ لکھی بھی ہے جگہ جگہ۔ اب میں زیارت اپنے قافلے کو یا گروپ کو پڑھوا رہا تھا، اور اس میں ایک لفظ آ گیا تھا، السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات، زیارت کا ایک جملہ۔ اور اس وقت ایک مومن نے مجھے یاد دلائے کہ مولانا وہ جو آپ مجلس میں ایک واقعہ اکثر پڑھا کرتے ہیں، کیا یہی زیارت میں وہی چیز عربی میں نہیں آ گئی؟ میں نے غور کیا، میں نے کہا بات آپ نے بالکل صحیح کہی۔ اب میں یہاں جاؤں گا زیارت کے اس جملے کو اور اس واقعے کو ملا کے پڑھوں گا۔ تو واقعہ کیا؟ 200 سال پہلے کربلا میں ایک انتہائی مقدس عالم دین تھے، تقوی، پرہیزگاری، پائٹی۔ ہر عالم اپنی جگہ قابل احترام ہے، لیکن پھر علماء کی مختلف لسٹیں ہمارے پاس ہیں۔ یہ مراجع محمد ابن یعقوب کلینی، یا ان سے بھی پہلے یا ان کے زمانے میں ابو الحسن عمانی سے لے کے آج آگئے سیستانی اور آگئے خامنائی تک مراجع۔ پھر تفسیر کے ماہر، پھر علم حدیث، پھر علم رجال، پھر عقائد، پھر نہج البلاغہ کے جو ماہرین، مختلف علماء۔ اس میں کیٹیگری ہے وہ علماء جنہوں نے ساری زندگی نہ کوئی حرام کام کیا، نہ کوئی مکروہ کام کیا، نہ کوئی مباح کام کیا۔ اب اس کو سمجھانے کا وقت نہیں۔ اور اس میں پھر تقدس یعنی تقوی کے اعتبار سے علماء، ان میں ایک نام آتا ہے سید مرتضیٰ کشمیری۔ یہ 200 سال پہلے کے عالم کی بات کر رہا ہوں، حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری۔ ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، شہزادی کونین کی ولادت و شہادت کی محفلوں اور مجلسوں میں پڑھا جاتا۔ چھٹے امام کی زیارت کے جملے سے ملا کے آج کی مجلس اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کو ان کے پاس ایک گھبرایا ہوا ایک آدمی آ گیا۔ پرانے زمانے میں جب یہ الیکٹریسٹی نہیں تھی، مغرب کی نماز کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، لائٹ ہی نہیں تھی، اتنا اندھیرا ہوتا تھا، رات بھر گھر سے باہر کوئی نہیں رہتا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ایکٹیویٹیز شروع ہوتی تھی۔ تو اب رات کے 10 ساڑھے 10 بجے ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اب میں اگلا جملہ کہوں گا آپ کو واقعہ یاد آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ مجھے آپ تک پہنچانا۔ گھبرایا ہوا آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام تو بتائیے۔ اب وہ چونکے، رات کے 10:30 بجے حضرت موسیٰ کی ماں کے نام سے، آخر کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ ایسے وقت میں آ کے یہ نام پوچھ رہے؟ کہا کہ نہیں، واقعاً اتنی ہی اہم پریشانی ہے کہ اسی وقت یہ نام مجھے معلوم کرنا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، کتاب میں حضرت موسیٰ کی ماں کے 23 الگ نام لکھے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام نقل کیے گئے۔ تو کہا مجھے نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا، مگر بتا تو صحیح تجھے آخر اس نام کی ضرورت کیا پڑی؟ اس نے کہا کہ ابھی میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ سفر پہ گیا تھا، ابھی واپس آیا ہوں،
جب میں نے اپنی جیبیں دیکھی اور سامان دیکھا تو پتا چلا کہ جو مکان کا لاک یا قفل ہے اس کی چابی کہیں گر گئی. اب پہلے زمانے کے لوگ تو الگ سے لگا کرتے تھے, اس کی ایک چابی بھی ہوتی تھی, جیسے آج کل بھی سوٹ کیس وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں. تو کہا وہ کہیں چابی گر گئی. کنجی کہیے, چابی کہیے, کی کہیے, جو بھی کہیے. پاکستان میں چابی زیادہ کہتے ہیں, ہندوستان میں کنجی زیادہ کہتے ہیں, یہاں پہ کی زیادہ کہتے ہوں گے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ چابی گر گئی. اب سید مرتضیٰ کشمیری چکر آ گئے, کہا تیرے گھر کا جو لاک ہے اس کی چابی گر گئی اور تو حضرت موسیٰ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے, ان دو چیزوں میں ربط کیا؟ کہا کہ نہیں, آپ کو نہیں معلوم. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مجتہدین کو نہیں معلوم ہوتی, عوام کو معلوم ہوتی. آپ کو نہیں معلوم حضرت موسیٰ کی ماں کا نام جس لاک پر پڑھا جائے وہ خود بخود کھل جاتا ہے. تو پھر تو یہ چوروں کے کام کا مسئلہ ہوا نا, ہمارے کام کا کیا؟ کہنے لگا کہ میری چابی گر گئی ہے, مجھے اپنا گھر کھولنا, بیوی سڑک پر بیٹھی ہے, بچے سڑک پہ بیٹھے. اچھا واقعاً ان کو نہیں معلوم تھا کہ عوام میں ایسی بات مشہور ہے. کہا اچھا موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت لوگ سمجھتے, چلو میرے ساتھ. یہ کہے کہ اس کے ساتھ چلے. کہاں ہے تیرا گھر؟ اس نے کہا یہ. پرانے زمانے کا کربلا کتنا بڑا تھا, دونوں حرم کے درمیان, بڑے آقا کا حرم, چھوٹے آقا کا حرم. یہاں پہ حج اور عمرہ کرنے والوں سے زیادہ زیارت کرنے والوں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. آج جو ہم اور آپ آقا حسین کے حرم سے آقا عباس اور آقا عباس کے حرم سے آقا حسین آتے ہیں, پہلے زمانے کا کربلا بس تقریباً اتنا ہی تھا, پورا شہر اس میں آ گیا تھا. بلکہ جو امام حسین کے حرم میں ایکسٹینشن ہو رہا تو باہر جو تصویریں لگائی گئی ہیں تو پرانا کربلا اور نیا کربلا دونوں ایک ہی بورڈ پر ہیں. جب آپ جائیے گا, اللہ ہر مومن اور مومنہ کو یہ ساری زیارتیں جلد از جلد اور بار بار عطا کرے. غور سے دیکھیے گا, شہر اتنا چھوٹا. کہا چلو چلے. پہنچ گئے 5 منٹ میں اس کے گھر پہ. دیکھا واقعاً اس کی فیملی باہر بیٹھی اور وہ لاک کافی بڑا, کافی مضبوط لاک ہے, لیکن گئے وہ لاک کو انہوں نے پکڑا, نام لیا, اس پہ پھونکا, وہ لاک کھل گیا. کہا جا تیرا مسئلہ حل ہو گیا, جا اپنے گھر میں جا, تیرا گھر کھل گیا. اس نے کہا کہ سید آپ یہ آخر اس کو اتنا سیکریٹ اور راز کیوں بنا کے رکھا ہے, آپ مجھے نام بتا دیجئے نا. بھئی آپ کو معلوم ہے کہ میں بھولنے والا. اچھا ہر آدمی کی عادت ہوتی, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مثلاً رومال ہے, جگہ جگہ پھینک دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, گر جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا. انگوٹھیاں ہیں, کچھ لوگوں کے سن گلاسز ہیں, آج کل مثلاً موبائل وغیرہ ہے, تو میں جگہ جگہ چابی پھینک دیتا ہوں. تو آپ یہ نام بتا دیجئے نا, آج تو میں آپ کو بلا کے لے آئے, اب اگر اس کے بعد بھی یہ واقعہ ہوا تو کتنی بار آپ کو بلاؤں گا, اور اگر آپ کبھی نہ ہوئے. چینی زبان کی ایک کہاوت ہے جو آج کل بہت مشہور ہو رہی کہ روزانہ کھانا دینے کے بجائے غریب کو مچھلی پکڑنا سکھا دو. اسے مچھلی پکڑنا آئے گی, وہ خود ہی مچھلی پکڑے گا, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ چیز اپنی جگہ صحیح, بجائے اس کے کہ آپ روزانہ کسی کی $50 سے مدد کریں, اس کو جاب دلوا دیں, اسے ایک بزنس چھوٹا سا کروا دیں, اس کے بچوں کی تعلیم کروا دیں, سارا مسئلہ حل. پھر آپ کو کوئی زحمت نہیں کرنا, وہ خود ہی. البتہ یہی چیز اس کی لیمٹ ہے, خمس میں آپ نہیں چلا سکتے کہ بھئی آپ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ فلاں غریب سید کو ہم ہر سال $2000 سہم سادات دیتے ہیں, ہم ایک چھوٹی سی دکان سہم سادات سے شروع کر کے اس کو دے رہے. خمس میں پرمیشن نہیں, وہاں جائز نہیں ہے, لیکن یہ ایک الگ مسئلہ. چنانچہ فی الحال اس کو تو میں روکتا ہوں. تو اس نے یہی کہا کہ بجائے اس کے کہ بار بار آپ میرے پاس آئیں, یہ نام بتا دیجیے. سید مرتضیٰ کشمیری نے کہا جو نام مجھے خود نہیں معلوم وہ میں تجھے کیسے بتاؤں. وہ حیران ہو کر کہتا ہے یہ نام نہیں معلوم, تو یہ تالا آپ نے کیسے کھولا, یہ لاک کیسے کھولا. کہا جس وقت تو نے آ کر کہا
کہ موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ جس لوگ پہ پڑھا جائے وہ لوگ کھل جاتا. میرے دل میں خیال آیا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ مادر موسیٰ سے زیادہ افضل ہے. جب اس نام میں یہ طاقت ہے تو اس نام میں بھی اتنی ہی طاقت ہوگی. میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کا نام اس لوگ پہ پڑھا ہے جس سے لوگ کھل گیا. دنیا کا عام تالا فاطمہ کے نام کے بغیر نہیں کھل سکتا تو جنت کا تالا بھی نہیں کھلے گا جب تک کہ نام فاطمہ لینا مومن نہ سیکھے گا. اور یہیں پر وہ ایک حدیث آ رہی ہے جس پہ بات ختم ہو رہی. میں نے کہا واقعہ تو بہت مشہور. یہ آپ کا ایمان تھا کہ آپ نے 100 دفعہ سنے ہوئے واقعے کو بھی اس طرح سنا جیسے نیا ہو. لیکن کس کو نہیں معلوم. لیکن اس کا نتیجہ یہ کئی حدیثوں کو جمع کر کے ایک لائن میں نتیجہ دے کے مصائب پر آتا ہوں. شہزادی کونین کی ولادت کے مناسبت سے یہ 8 تقریریں ہوئی. لیکن جیسے مولانا محترم کو معلوم ہے کہ امام حسین کی ولادت کا جشن پڑھنا مشکل ہو جاتا. مصائب اور خوشی اس طرح سے ملی ہوئی ہیں کہ غم کا بیان بھی آتا ہے ولادت میں اور خوشی کا بھی. وہی شہزادی کونین کے حوالے سے 8 میں سے کچھ مجلسوں میں خالی خوشحالی کے انداز سے پڑھی جائے گی اور کچھ بہرحال مصائب کے ساتھ. تو ایک آخری جملہ, پہلے آپ اس کا الٹا جملہ سمجھ لیجئے. کئی معصومین کی حدیث ہے لیکن سب سے اہم حوالہ 11ویں امام کا. سب سے اہم حوالہ کیوں؟ سب سے اہم کیوں ہے یہ ریفرنس؟ اس لیے کہ 11ویں امام کو امام تو ہر ایک مانتا ہے. جو علی کو امام مانتا ہے وہ 11ویں کو بھی مانتا ہے. حدیثیں بہت کم لوگوں کو یاد ہے. تو ایک حدیث یہی یاد کر لیجیے. فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری خرابیاں, برائیاں, گناہ ایک کمرے میں بند کر دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر ایک تالا لگا دیا گیا, اور شراب اس کی چابی. یعنی شراب اگر کوئی پیے گا تو خالی شراب نہیں پی رہا, وہ گویا وہ کمرہ یا روم یا ویئر ہاؤس کھول رہا جس کے اندر سارے گناہ بند ہیں. ایک بار شراب شروع کرو, دنیا کا ہر گناہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے گا. سارے گناہ ایک کمرے میں. وہ جو گریک مائتھولوجی میں ہے پینڈوراز باکس, خیر وہ ایک طرف رکھی. یہ تو صرف میں نے اس لیے بتایا کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا. خالی دوسروں کو شراب پیتے اگر بچے دیکھتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ شراب کی وہ خرابی, وہ نجاست, وہ خباثت وہ ذہن سے نکل جائے گی. شراب ایک عام سی چیز لگنے لگے گی. اور خدا نہ کرے کہ ان بچوں کے بچے پھر وہ اتنے عادی ہوں گے کہ اسی طرح شراب پیئیں گے جیسے ہم اور آپ پانی پیتے ہیں. تو خیر شراب نیگیٹو ایگزامپل. اصل حدیث, دنیا کی ساری خوبیاں, سارے خیر, ساری اچھائیاں, ساری بھلائیاں اللہ نے کمرے میں بند کر دی اور اس کے اوپر ایک لاک لگا دیا ہے, اور نام فاطمہ اس لاک کی چابی ہے. نام فاطمہ لے لو, دنیا کے سارے خیر, ساری بھلائیاں, ساری تمنائیں, ساری مرادیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. السلام علیک یا مفتاح الخیرات, جو چھٹے امام کے لیے جملہ ہے, آپ پہ ہمارا سلام, آپ ساری خوبیوں کی چابی ہیں. تو نام فاطمہ, صحت آپ کو ملے, روزی آپ کو ملے, سکون آپ کو ملے, اچھی اولاد آپ کو ملے, دنیا اور آخرت کی کوئی تمنا ذہن میں لے کے آئیے. نام فاطمہ سے ہر ایک مسئلہ حل ہوتا ہے. تو جس طرح علی, جو آج کی مجلس کا عنوان چل رہا تھا, علی اور فاطمہ, علی اور فاطمہ, جس طرح سے علی ساری کائنات کا مشکل کشا ہے. کائنات میں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے, حتی انبیاء تک کو, اللہ کا رسول بھی پریشان ہوا تو نادے علی مظہر العجائب پڑھ رہا. ہر علی ہر ایک کی مشکل کشائی کرتا ہے. اسی طرح فاطمہ بھی اس کا نام ہے کہ آپ کی ہر پریشانی, آپ کی ہر مصیبت, آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا. بلکہ زمانے کے امام کا ایک فقرہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے میری دادی کا نام لے میں اس کی ہر پریشانی دور کروں گا. وہ واقعہ میں کل پڑھوں گا, آج اتنا وقت نہیں ہے. بلکہ جو جملہ ابھی میں نے کہا اس کو پورا کرنے کے لیے, بلکہ میں نے جملہ کیا کہا, علی ہر ایک کا مشکل کشا,
فاطمہ بھی ہر ایک کی مشکل کشا نہیں، بلکہ علی ہر ایک کا مشکل کشا ہے، فاطمہ علی کی بھی مشکل کشا۔ تاریخ میں ایک جملہ 2 بار آپ کو نظر آئے گا، دوسری مرتبہ ہر ایک کو معلوم ہے، وہ سیکنڈ ٹائم تھا، اس سے پہلے یہ جملہ مولا نے کہا تھا۔ کیا جملہ؟ الان انکسر ظہری، اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کا آخری سلام سن کے آقا حسین نے یہ جملہ کہا ہے نا، وہ بعد میں، اس سے پہلے یہ جملہ مولا متقیان امام علی نے اس وقت کہا جب رات کا اندھیرا تھا، فاطمہ کو دفن کیا تھا، فاطمہ کی قبر تیار کی تھی، قبر فاطمہ پہ کھڑے ہو کر اپنی کمر پکڑ کے مشکل کشا عالم یہ کہہ رہا، مشکل کشا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول کی بیٹی آج علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ دنیا کی ہر زبان میں کمر ٹوٹنے کا مطلب، یہ محاورے کا، یہ کہاوت کا مطلب ہی ہے کہ علی ہر ایک کو پناہ دینے والا اور مشکلات میں ساتھ دینے والا، فاطمہ علی کے لیے اسی انداز سے مشکل کشائی کر رہی۔ چنانچہ میرا مولا نہ صرف یہ کہ قبر سیدہ پہ یہ فریاد کر رہا کہ آپ اس دنیا سے کیا گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی، بلکہ اس جملے کے حوالے سے ہمیں یہ بھی یاد آ گیا کہ ابھی تک میں نے آج کی مجلس میں بڑے علی اور شہزادی فاطمہ کے حالات پڑھے، ایک چھوٹا علی بھی ہے، علی ابن الحسین، اس کے حالات بھی آپ دیکھیں گا، فاطمہ کی ذات دونوں علی کو ملا رہی۔ اب وقت تو نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا، لیکن صرف ایک جملہ کافی۔ امام معصوم نے یہ فرمایا جب سے دنیا بنی ہے البکاؤن، رونے والے صرف 5 گزرے، ان سے زیادہ کسی نے آج تک ماتم نہیں کیا۔ چوتھے نمبر پہ کہا میری جدہ فاطمہ، 5ویں نمبر پہ کہا میرا دادا سجاد۔ الفاظ میرے ہیں، یہ تو 5 میں چوتھا اور 5واں، اور ان میں بھی پورے 5 میں یہ 2 سب سے زیادہ۔ مگر ذرا ایک انداز سے سوچی، چوتھے امام کا ماتم ہر ایک کو معلوم ہے نا کتنا روئے، جتنا چوتھا امام 35 سال میں رویا اتنا شہزادی فاطمہ 95 دن میں روئی۔ جو 35 سال کا چوتھے امام کا ماتم ہے اتنا ماتم فاطمہ نے اس 95 ڈیز میں کر لیا۔ فاطمہ اور سجاد یعنی چھوٹا علی، وہ بڑا علی ہے، دادا علی، یہ پوتا علی، ایک منزل پہ اور دونوں مل گئے اور بات ختم۔ آپ نے جوانی میں بوڑھا ہوتے لوگوں کو کم دیکھا ہو، مگر 2 یہ ایسی شخصیتیں ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہوئی۔ ایک تو فاطمہ زہرا، وہ جو آج بیت الحزن کی روایت میں نے پڑھی، اس کا اصل جملہ یہ ہے جب شہزادی پہ پابندی لگی کہ آپ ماتم نہیں کر سکتی ہیں، روز آنا شہزادی اس طرح سے اپنے حجرے سے نکل کے بقی کے باہر جاتی تھی، اس طرح سے کہ ایک ہاتھ میں عصا، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے، بڑا بیٹا حسن ماں کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ مدینے کے باہر جا کر، جنت البقیع کے بھی باہر جا کر کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن ماتم ہوتا۔ آپ نے زندگی میں سینکڑوں مجلسیں سنی، ایسی مجلس کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ مجلس پڑھنے والی معصومہ ہے، سننے والے 2 ہیں، دونوں معصوم۔ معصومہ مجلس پڑھ رہی ہے، معصوم مجلس سن رہے ہیں۔ اور کیا پڑھ رہی ہے مجلس؟ اور تو مجھے نہیں معلوم، اپنا لکھا ہوا نوحہ ضرور پڑھتی ہوں گی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیا لیا، اور شام کو اسی حالت میں واپس آتی ہیں کہ ایک ہاتھ میں عصا، ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے۔ میں نے ایک بار ہسٹورین سے پوچھا یہ تو نے کیا لکھ دیا؟ روزانہ صبح کو عصا لے کے فاطمہ جاتی ہیں، شام کو عصا لے کے آتی ہیں، یہ عصا یہ تو بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے۔ فاطمہ کی عمر کیا تھی کہ فاطمہ کے ہاتھ میں عصا آ گیا؟
80 سال 70 سال، تو معلوم ہے کیا جواب ملے گا؟ صرف 18 سال 18 سال میں فاطمہ اتنی بوڑھی ہو گئی، بغیر عصا کے چل نہیں سکتی ہیں۔ یا تو جوانی میں بوڑھا ہوتے ہم نے فاطمہ کو دیکھا، اور یا چل کے محمد حنفیہ سے پوچھ لیجئے، محمد حنفیہ چچا ہے سجاد کا، قافلہ شام سے واپس آیا، محمد حنفیہ قافلے میں گئے، اپنے جوان بھتیجے کو جا کے پرسا تو دوں، قافلے میں داخل ہوئے، چاروں طرف ڈھونڈا، 24 سال کا کوئی جوان نظر نہیں آ رہا ہے، چاروں طرف دیکھا کوئی نظر، ایک بہت ہی بوڑھا آدمی، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی ہے، قریب گئے اور کہا کہ اے مرد بزرگ، میں آپ کو زحمت نہ دیتا، بھئی اتنا بتا دیجئے میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ ارے وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے انا علی ابن الحسین، اے چچا میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں، بس بے اختیار ایک سوال محمد حنفیہ نے کیا، اسی پہ بات ختم۔ اگر کوئی فاطمہ سے پوچھے شہزادی آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہوئی، تو فاطمہ تو شاید الگ الگ جواب دیں، شاید کہیں میرے جلے ہوئے گھر کو دیکھو، شاید کہیں میرے پہلو پہ کوڑا پڑا تھا، شاید کہیں میری پسلیاں ٹوٹی تھی، شاید کہیں میرا محسن مارا گیا، لیکن سجاد سے پوچھا گیا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہوئے، ایک ہی جملہ کہا الشام الشام الشام۔ آئے وہ بازاروں اور درباروں کے مناظر، وہی رات کی تاریکی میں جس فاطمہ کا جنازہ اٹھا اس کی وارث و بیٹی زینب دن کی روشنی میں بلوے عام میں جا رہی، سجاد جوانی میں بوڑھے ہو گئے۔ اجرکم اللہ پروردگارہ، یہ نام فاطمہ جو کائنات کا نظام چلا رہی، پروردگارہ یہ ذات فاطمہ جس کا وسیلہ دینے سے ہر ایک کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس محفل، آج ذکر فاطمہ کے حوالے سے جو مومنین یہاں جمع ہیں، اور یقیناً کچھ مومنات بھی آئی ہوں گی، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو بے حق فاطمہ اور اولاد فاطمہ دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ اس صف ازا پر جو جو حاجتیں یہ لوگ اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں، ان مومنین اور مومنات کی یہ ساری حاجتیں پوری فرما۔ خاص طور پہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ اگر کوئی روزگار یا ویزے کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ دنیا بھر میں صاحبان ایمان اس وقت ایک عجیب امتحان کو دے رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان، سیریا، بحرین، سعودی عرب، عراق۔ خدا بندہ ان تمام مظلوم شیعان حیدر کرار کی مدد فرما اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ جس اسلام اور دین کی خاطر علی اور اولاد علی نے، فاطمہ اور فاطمہ کی بیٹیوں نے اتنی بڑی قربانی دی، ہمیں خود اس پر عمل کرنے اور اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اور خدا بندہ ان مصائب زہرا کا انتقام لینے کے لیے زہرا ہی کے فرزند وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب 3 دن مسلسل خوشحالی کا بیان ہوگا، مصائب نہیں ہوں گے، آخری 1 آدھ دن دوبارہ غم کا بیان ہوگا۔ درود۔